بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آپ کی مجالس کا جو ذکر خیر چل رہا ہے یہ اس کی 28ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کے آغاز سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حلیم وہی شخص ہوتا ہے جو تجربہ کر چکا ہو. علامہ بدر الدین ابو محمد محمود ابن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری اس باب کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ذکر میں ہے کہ مومن کو سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. البتہ حدیث میں یہ ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور لدغ کا معنی ہے زہریلے جانوروں کا کاٹنا. اس حدیث کی تعلیق حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور اس تعلیق کی باب کی حدیث کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جو حلیم تجربہ کار نہ ہو تو وہ ایک کام کرے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا کام کرے گا. تو اسی لیے حلیم کی قید تجربے کے ساتھ لگائی ہے، یعنی حلیم وہی ہوتا ہے جو تجربے والا ہو. اور اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی مرد اس وقت تک حلم کے ساتھ متصف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متعدد امور کا تجربہ نہ کر لے. اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے متعدد کاموں کا تجربہ کر لیا تو ان کاموں کے انجام کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس تعلیق کو امام ابی بکر ابن ابی شیبہ نے سند موصول کے ساتھ میں اپنی سند میں ذکر کیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ لا حلم الا بالتجارب۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللیث نے بیان کی اور انہوں نے روایت کی عقیل سے، اور انہوں نے روایت کیا زہری سے، اور انہوں نے روایت کیا ابن المسیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ لا یلدغ، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جملہ لفظاً خبر ہے اور معناً امر ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے اور خبردار رہے، اس کو کسی جانب سے اس کی غفلت میں یگے بعد دیگرے دھوکہ نہ دیا جائے۔ اور کبھی دنیاوی امور میں دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو زیادہ محتاط اور خبردار رہنا چاہیے۔ امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب مومن سے ایک بار عہد کو توڑا جائے تو اس کو ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں دوسری بار اس سے عہد کو نہ توڑا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث میں مومن سے مراد مومن کامل ہے، جو تمام اسرار اور دقائق سے واقف ہو، حتیٰ کہ آنے والی مشکلات اور مصائب سے خبردار رہتا ہو۔ رہا وہ مومن جو ناداں ہو تو وہ تو بار بار ڈسا جاتا ہے۔ یہ کلام اس قبیل سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سبقت نہیں کی تھی، اور سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی وہ ابو عزہ الجمحی ہے، وہ شاعر تھا اور غزوہ بدر میں قید کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے بال بچوں اور فقر کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرمایا اور اس کو فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو اس نے پھر کہا مجھ پر احسان کریں، اور اپنے فقر کا اور اپنے بال بچوں کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی مکے میں اپنا منہ نہ دکھانا، اور تم کہو گے کہ میں نے 2 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ پھر آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن کو جب ایک مرتبہ کسی سے
دھوکہ کھا جانے کا اتفاق ہو گیا ہو تو دوبارہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور حلم بھی عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ایمانی تجربہ بھی عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 18 جمادی الاخر 545 ہجری بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے غصہ لائق تحسین ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، طاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں کے حق میں ہے، اور خواص کے دلوں سے خلقت نکل جانے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور دل میں خلقت کے داخل ہونے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ کے ہاں سکون کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، غیر اللہ کے ہاں سکون کرنے سے ان کا ایمان گھٹتا ہے۔ خواص یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مستجاب بندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی سے سہارا لیتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی کی توحید بیان کرتے ہیں، اسی پر اعتماد رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، توحید ان کے دلوں میں ہے، اپنے ظاہر سے خلقت کی مدارات کرتے ہیں۔ کوئی نادانی سے پیش آئے تو وہ نادانی نہیں کرتے۔ ان کے حق میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں کی جہالت اور ان کے نفسوں اور حرصوں اور خواہشوں کے جوش کی حالت میں تم پر خاموشی اور تحمل و بردباری لازم ہے، لیکن جب وہ معصیت الہی کریں تو خاموش نہ رہو، ایسے موقع پر خاموش رہنا حرام ہے۔ اس صورت میں بات کرنی عبادت ہے اور چپ رہنا معصیت ہے۔ اگر تجھے اچھے کام کرنے کا حکم دینے اور برے کام کرنے سے روکنے پر قدرت ہے تو اس سے کوتاہی نہ کر، کیونکہ یہ بھلائی کا دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھولا گیا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے جلدی کر۔ اور ایمان والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گزر بسر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھاتے اور غاروں اور ویرانوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ جب سوتے تو پتھر یا بازو کا تکیہ بنا لیا کرتے۔ ایمان والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گزر بسر کرتا ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے لیے دنیا سے کچھ نصیب ہے تو وہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے، بظاہر اسے پہنتا ہے اور اسے اپنے نفس کو سونپ دیتا ہے، جبکہ اس کا دل پہلے ہی قدم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ زہد جب دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو دنیا
یا دنیا کی چیزوں کے آنے سے اس کا کچھ نہیں بدلتا۔ ایمان والا اگر دنیا اور اہل دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کی رغبت رکھتا تو ان سے ایک پل بھی صبر نہ کرتا، رات دن انہی میں مشغول رہتا، نہ عبادت کرتا، نہ ریاضت، نہ اللہ کا ذکر کرتا، نہ اس کی تابع داری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے عیب اسے دکھا دیے، اس نے ان سے توبہ کی اور گئے دنوں میں اس سے جو نافرمانیاں سرزد ہوئیں اس پر شرمندہ ہوا۔ اللہ نے اسے دنیا کے عیب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ کے ذریعے بتلا دیے۔ چنانچہ دنیا و ما فیہا سے بے رغبتی حاصل ہوئی۔ جب ایک عیب نظر آیا تو دوسرے بہت سے عیب نظر آ گئے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، دنیا کی نعمتیں زوال والی ہیں، اس کی رونق بدلنے والی، اس کے اخلاق برے ہیں، دنیا کا ہاتھ ذبح کرنے والا ہے اور اس کا کلام زہر قاتل ہے، وہ مزہ لے کر چھوڑ دینے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ، اس کا عہد اور اثر نہیں، اس میں رہنا ایسا ہے جیسے پانی پر گھر بنانا۔ ایمان والا دنیا کو اپنے دل کا قرار اور گھر نہیں بناتا، پھر ایمان والا درجے میں ترقی کرتا ہے اور اس کی طاقت قوی ہوتی جاتی ہے، حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، دنیا کی طرح آخرت کو بھی اپنے دل کا قرار نہیں بناتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں قرب الہی کو اپنے دل کا قرار بناتا ہے، اپنے دل اور باطن کے لیے مقام قرب میں عمارت بناتا ہے۔ اب اسے دنیا کی عمارت نقصان نہیں دیتی، خواہ وہ 1000 گھر بھی بنائے، کیونکہ وہ اسے اپنے لیے نہیں بناتا، اوروں کے لیے بناتا ہے، اس میں امر الہی کی تعمیل کرتا ہے، اس کی قضا و قدر کی موافقت کرتا ہے۔ اس کا عمارت بنانا خلقت کی خدمت کے لیے ہے تاکہ انہیں راحت و آرام پہنچائے، کھانا پکانے اور روٹی لگانے میں رات دن ایک کر دیتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، خود اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔ اس کے لیے خاص طعام ہے جس میں کوئی غیر شریک نہیں ہوتا، اپنے کھانے کے وقت کھاتا ہے، غیر کے کھانے کے وقت روزے سے ہوتا ہے، زاہد کھانے اور پینے سے روزے دار ہوتا ہے، غیر معروف عارف سے اپنے محبوب کے سوا سب سے روزدار رہتا ہے۔ وہ تو بخار میں مبتلا ایسا مریض ہے جو کہ طبیب کے ہاتھ کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں کھاتا، محبوب سے دوری اس کی بیماری ہے، قرب الہی اس کی دوا ہے۔ زاہد کا روزہ دن میں ہوتا ہے جبکہ عارف کا روزہ رات دن کا ہے، اس کے روزے کا افطار وصال الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ عارف ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے اور ہمیشہ بخار میں مبتلا، وہ اپنے دل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے روزے دار ہے اور باطن کے ساتھ دائمی بخار والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ سے ملنے اور اس کے قرب میں اس کی شفا ہے۔
خلقت کو دل سے نکالنے میں نجات ہے۔ اے بیٹا، اگر تجھے اپنی نجات اور بہتری کی طلب ہے تو خلقت کو اپنے دل سے نکال دے، اس سے نہ کوئی خوف کر، نہ کوئی امید رکھ، نہ اس سے انس پکڑ اور نہ اس میں سکون و قرار جان۔ سب سے دوری اختیار کر اور بھاگ جا، ان سے الگ رہو گویا کہ وہ مردار ہیں۔ یہ حالت تیرے لیے صحیح ہو جائے تو ذکر الہی کے وقت تمہارے لیے اطمینان صحیح ہوگا، اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تم بے قرار ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگلی مجلس یعنی 32ویں مجلس میں، جو کہ منعقد ہوئی 21 جمادی الآخر 545 ہجری بوقت صبح جمعۃ المبارک کے دن، آپ ارشاد فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم الہی کی تعمیل کر، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جا اور منع رہ، ان آفتوں پر صبر کر اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کر، تیرا نام بیدار اور کارگزار رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کے لیے عمل کر، عمل کے دروازے میں حاضری میں کوشش کر کے تکلف برتنا چھوڑ دے۔ حضوری عمل کا دروازہ ہے، وہی تیرے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ اس سے سوال کر اور اس کے سامنے عاجزی کر، تاکہ وہ تیرے لیے فرما برداری کے اسباب فراہم کر دے، کیونکہ جب اس نے تجھ سے کوئی کام لینا ہوگا تو تیرے لیے تیار کر دے گا۔ تیری حیثیت کے لائق جلدی کا امر کر دیا ہے، اپنی طرف سے توفیق کو تیرے لیے متوجہ کر دیا ہے۔ امن ظاہر ہے اور توفیق باطن ہے۔ گناہوں سے منع کرنا، باز رہنا ظاہر ہے، اور ان سے پرہیز کرنا باطن ہے۔ اس کی توفیق سے تعمیل احکام کی جاتی ہے، اس کی نگہبانی و حفاظت سے گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ کی قوت و مدد سے صبر کرتا ہے۔ میرے پاس عقل اور ثابت قدمی، نیت اور پختہ ارادے سے آؤ، مجھ پر تہمت لگانے کو ترک کر کے اور میرے بارے میں نیک گمان کر کے حاضر ہو۔ اس وقت میں جو کچھ کہوں گا تمہیں فائدہ دے گا اور تم اس کا مفہوم بھی سمجھ سکو گے۔ اے مجھ پر تہمت لگانے والے، جس حال پر میں ہوں قیامت کے دن تجھ پر سب ظاہر ہو جائے گا۔ میں جس حال میں ہوں مجھ سے مزاحمت یا جھگڑا نہ کر، تیرے دل کو صدمہ ہوگا اور وہ مغلوب ہوگا۔ دنیا کے بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے میرے دل پر، اور حق تعالیٰ کے بوجھ، اس کی معرفت اور قرب میرے باطن پر ہیں۔ ہے کوئی جو میرا مددگار بنے، جرأت اور بہادری کر کے مجھ سے آگے بڑھے اور اپنے سر کو خطرے میں ڈالے۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کی ذات کے سوا مجھے کسی کی احتیاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تم عقل سے کام لو اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرو کہ وہ قوموں میں سے گنے چنے ہیں اور بزرگی والے ہیں، شہروں اور لوگوں سے
پوچھ گچھ کرنے والے ہیں، انہی کے دم سے زمین کی نگہبانی ہے، ورنہ تمہاری منافقت اور شرک اور ریاکاری کے باوجود کون ہے جو حفاظت کرے؟ اے منافقو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، اے دوزخ کا ایندھن بننے والوں، اللہم تب علی وعلیہم، اللہم ایقظنی وایقظہم، وارحمنی وارحمہم، فرق قلوبنا وجوارحنا لک، وإن كان ولا بد فالجوارح للعيال في أمور الدنيا والنفس للأخرى والقلب والسر لك، آمین یا رب العالمین۔ الہی مجھ پر اور ان پر توجہ ڈال، مجھے اور ان سب کو بیدار کر، مجھ پر اور ان پر رحم فرما، ہمارے دلوں اور اعضاء کو اپنے لیے خالی کر، اگر مصروفیت کے سوا چارہ نہ ہو تو اعضاء کو اہل خانہ کے لیے دنیا کے کاموں میں، نفس کو آخرت کے لیے، اور قلب و باطن کو اپنے لیے وقف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ عمل کے دروازے پر ثابت قدمی سے کھڑا رہے، اے بیٹا تجھ سے کچھ نہیں ہونے کا، حالانکہ کچھ کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تجھ سے اکیلے کچھ نہیں ہو پائے گا، تیرا حاضر ہونا ضروری ہے۔ عمل کے دروازے پر ثابت قدمی سے کھڑا رہے تاکہ مالک تجھے تعمیر کے کام میں لگا لے۔ تیری اور توفیق کی مثال اس طرح سے ہے کہ تو مزدور ہے اور توفیق کام لینے والی، اور کام کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تجھے تابع داری جلدی اور تیزی سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی طرف سے یہی توفیق ہے۔ تجھ پر افسوس کہ خلقت کے خوف سے اور اسی سے امید لگا کے تو نے اپنے نفس کو قید کر رکھا ہے۔ اپنے پاؤں سے یہ زنجیریں کاٹ دے تاکہ اللہ کی خدمت میں کمر بستہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے مطمئن ہو جائے۔ تو دنیا اور اس کی خواہشوں اور عورتوں اور دنیاوی چیزوں سے بے رغبت کر۔ اگر سابقہ علم الہی میں ان چیزوں میں سے تجھے کچھ ملنا ہے تو وہ تیرے امر اور طلب کے بغیر تجھے مل جائے گا۔ اللہ کے ہاں تجھے زاہد کا نام دیا جائے گا۔ اگر تجھے نگاہ عنایت سے دیکھے گا تو تیرے نصیب کا لکھا جانے کا نہیں۔ جب تک تو اپنے ہاتھوں کی چیزوں اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرے گا، اس وقت تیرے پاس غیب سے کچھ نہ ملے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من الاتکال علی الاسباب والوقوف مع الہوس والاہویہ والعادات، نعوذ بک من الشر فی سائر الاحوال، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ الہی ہم اسباب اور حرص اور خواہشوں اور عادتوں پر بھروسہ کرنے سے پناہ مانگتے ہیں، اور سب حالتوں کی برائی سے تیری پناہ کے طالب ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔